بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات و واقعات مولا علی علیہ السلام۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علی کے نام سے موسوم کیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کا نام زید رکھا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو طالب ہی نے آپ کا نام علی رکھا، اور سند میں ان کا یہ شعر پیش ہے: میں نے ان کا نام علی رکھا ہے تاکہ رفت و سربلندی کی عزت ہمیشہ ان کے پایہ نام رہے، اور عزت ہی وہ سرمایہ افتخار ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مولا علی علیہ السلام ابھی شیر خواری کے زمانے میں تھے کہ ان کی والدہ انہیں گھر میں تنہا چھوڑ کر کسی کام سے باہر گئیں۔ یہ گھر ایک پہاڑی کے دامن میں واقع تھا۔ اس پہاڑی سے ایک سانپ اترا اور آپ کے قریب پہنچ کر پھنکارنے لگا۔ آپ نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا، یہاں تک کہ وہ آپ کے ہاتھوں ہی میں مر گیا۔ جب آپ کی والدہ واپس آئیں اور مولا علی کی گرفت میں مردہ سانپ دیکھا تو کہنے لگیں: حیاک اللہ یا حیدرہ، اے میرے شیر، خدا تجھے زندہ رکھے۔ بی بی نے اپنے والد اسد کے نام پر مولا علی کا نام حیدر رکھا۔ اسد اور حیدر دونوں کے معنی شیر کے ہیں۔ جنگ خیبر میں مرحب کے رجز کے جواب میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا: میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی مشہور و معروف کنیتیں ابو الحسن اور ابو تراب ہیں۔ عرب عموماً بڑے بیٹے ہی کے نام پر کنیت رکھا کرتے تھے۔ دوسری کنیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمائی تھی۔ غزوہ عشیرہ کے موقع پر حضرت علی اور عمار ابن یاسر چشمے کی طرف نکل گئے اور ایک نرم اور ہموار زمین پر لیٹ گئے۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر آ گئے اور مولا علی علیہ السلام کا بدن خاک میں اٹا ہوا دیکھ کر فرمایا: اے ابو تراب، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ کنیت رکھی جانے سے پہلے یہ کنیت کسی کی نہ تھی۔ مولا علی علیہ السلام کو اپنے سب ناموں سے زیادہ محبوب نام ابو تراب تھا۔ اگرچہ زمانہ رضاعت میں مولا علی علیہ السلام ماں ہی کی گود میں پرورش پاتے تھے، مگر آپ کی دیکھ بھال زیادہ تر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کرتے۔ اپنے ہاتھ سے نہلاتے دھلاتے، پہروں گود میں لیے بیٹھے رہتے، سوتے تو خود جھولا جھلاتے، جاگتے تو لوری دیتے، اور غیر معمولی محبت و گرم جوشی کا اظہار کرتے، اور ماں باپ سے بڑھ کر نگرانی اور تربیت میں حصہ لیتے۔ بلکہ 6 برس کی عمر میں مولا علی علیہ السلام مستقل طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں آ گئے، اور ماں اور باپ دونوں ان کی طرف سے بے فکر ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں: میں بچہ ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گود میں لے لیا تھا، اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے، بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، اور اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے، اور اپنی خوشبو مجھے سونگھاتے تھے۔ پہلے آپ کسی چیز کو چباتے، پھر اس کے لقمے بنا کر میرے منہ میں دیتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی علمی تربیت کو ایک موقع پر اس طرح بیان فرمایا: میرے سینے میں وہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح بھرایا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔